إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 18 شوال المکرم 1440 مطابق 21 جون سن 2019 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میں اپنے پچھلے اسی موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے چند گزارشات لے کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں حاضر ہوا ہوں، جو سابقہ میرا موضوع تھا اور جس کو آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس کی جستجو اور جس کی تلاش اور جس کے لیے ساری دنیا اور ساری کائنات لگی ہوئی ہے، جس کے حاصل کرنے کے لیے، جسے پانے کے لیے، اور وہ ہے دل کا سکون، قلبی سکون. دلوں کو چین کہاں سے ملے گا، قرار کہاں سے آئے گا، سکون کہاں سے ملے گا، یہ میرا موضوع تھا. اور میں آج اس کی تکمیل انشاءاللہ کروں گا کہ یہ دلی سکون کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے، کیسے حاصل ہو سکتا ہے. اور یہ پوری دنیا کو یہ خطاب ہے، پوری دنیا کو یہ میسج ہے، اور پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہیں سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، امن چاہیے، راحت چاہیے، اس بے قرار اور بے چین دل کے لیے قرار چاہیے، چین چاہیے، تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس بے قرار دل کو سکون کہاں ملے گا، قرار کہاں ملے گا اور کیسے حاصل ہو سکتا ہے. آئیے وہ گوہر نایاب جسے پوری دنیا جستجو اور تلاش میں لگی ہوئی ہے، وہ اگر ملے گا تو اس کائنات کو، اس دل کو، اس دماغ کو، اس انسانی ڈھانچے کو، بلکہ زمین اور آسمان کے، زمین کے ذرے ذرے کو، آسمان کے ایک ایک ستاروں کو اور ایک ایک امور کو، سب کو پیدا کرنے والا جو سب کا مالک و مولا ہے، خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی وہ کون ہے؟ وہ اللہ عز و جل ہے، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جو ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر بلند ہے. الرحمن علی العرش استوى، الرحمن ہے، الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا کا تنہ تنہا وہی رب العالمین مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اس نے ہی اس دل کو پیدا کیا جس کے اندر، جس کے قرار کے لیے ہم جستجو اور تلاش میں جو ہے سرگرداں ہیں، حیران ہیں اور گھوم رہے ہیں، اور اس کی تلاش اور جستجو کے لیے بے چین و بے قرار ہیں. مال و دولت خرچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ملکوں کو ہدم کر رہے ہیں. دنیا کے اندر فتن و فساد ہم نے اپنے دلوں کے سکون کے لیے برپا کر رکھا ہے. آئیے اس کے اندر سکون نہیں ہے، بلکہ اس رب نے جس نے اس دل کو بنایا ہے، اس نے جو نسخہ کیمیا بتایا ہے، جو علاج بتایا ہے، جو دوا بتائی ہے اس نے کہ اس دل کو سکون کیسے ملے گا. آئیے اسے ڈھونڈتے ہیں. اور میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ
قلبی سکون کا سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ اس مالک و مولا کے اوپر سچے اور پکے دل سے ایمان لایا جائے، ایمان رکھا جائے کہ وہ اللہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور اسی کے پاس اس بے قراری کا اور اس بے چینی کا علاج ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لانا، جس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادتوں میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا سکون ملے گا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہیں کیا، امن انہی کے لیے ہے، چین انہی کے لیے ہے، قرار انہی کے لیے ہے، راحت و سکون انہی کے لیے ہے۔ یہ ہیرا، یہ گوہر نایاب جس کی جستجو اور تلاش لوگ کرتے ہیں، ایمان کے اندر موجود ہے۔ اللہ عز و جل کے اوپر ایمان لایا جائے، اللہ رب العزت کی باتوں کو تسلیم کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ عز و جل کو اکیلا تنہا مانا جائے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دو کہ وہ پیدا کرنے والا، وہ زمین اور آسمان کا تن تنہا مالک، وہ تمام عبادتوں کا اکیلا مالک، وہ صرف اور صرف اللہ ہے، جس کی تعریف یہ ہے، جس کی پہچان یہ ہے، الصمد، اللہ الصمد، جو بے نیاز ہے ساری کائنات سے، کسی کا محتاج نہیں، نہ اسے بھوک لگتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، وہ اللہ ہے، تمام کائنات کا مالک ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، تو ہی تنہا معبود لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی زندہ ہے، اس کے علاوہ اسی کو دوام حاصل ہے، وہی قیوم ہے، تمام چیزیں اسی کی وجہ سے قائم و دائم ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، عجیب، اسے نیند تو نیند ہے، اسے جھپکی تک نہیں آتی، وہ اللہ وہ ہے جسے اونگ تک نہیں آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کے اندر ذرے ذرے کا اکیلا تنہا وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی اسی کا کنٹرول ہے، اسی کے حکم کے پوری کائنات پابند۔ اس اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، وہ ہے مالک و مولا، تنہا اکیلا ہے، وہی اسی کے اوپر ایمان لاؤ، بلیو کرو، یقین کرو، وشواس کرو۔ سکون چاہتے ہو نا، قرار چاہتے ہو، دواؤں میں موجود نہیں ہے، پکنکوں میں موجود نہیں ہے، حسین و خوبصورت گارڈنوں میں موجود نہیں ہے، شراب اور میخانوں اور میکدوں اور بیئر باروں میں موجود نہیں ہے، تاش کے پتوں میں، جوؤں میں، سٹوں میں، ایک دوسرے کو قتل، خون، غارت گری میں وہ سکون نہیں پاؤ گے تم کبھی بھی، وہاں نہیں موجود ہے۔ سکون موجود ہے تو اللہ کے اوپر سچے دل سے ایمان لاؤ، یقین کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ ذرے ذرے کا مالک ہے، وہ مراقب دیکھ رہا ہے، وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس پر یقین ہونا چاہیے کہ رات کی تنہائیاں ہوں، ظلمتیں ہوں، تاریکیاں ہوں یا دن کے اجالے ہوں، تم جہاں کہیں بھی رہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی فرما رہا ہے۔ یہی نہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمین اور آسمان سب کچھ دی۔ تمہارے دل کی جو کھٹک ہے، جو تمہارے دل کی دھڑکنیں ہیں، ان دھڑکنوں کو بھی شمار کرنے والا اللہ عز و جل ہے، وہ بھی وہ جانتا ہے۔ تمہاری زبانوں سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کے اوپر بھی نگراں مقرر ہے۔ یہ نہ سوچو کہ جو تم بولتے ہو اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اسے کوئی نہیں سن رہا، اسے کوئی نہیں جان رہا، کہیں بھی رہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اس کے اوپر یقین رکھو گے تو امن پیدا ہوگا۔ کسی کے اوپر تماچے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو تمہارا دل یہ گواہی دے گا کہ اگر یہ ظلمن یہ ہاتھ تم نے اٹھایا ہے تو وہ پاک پروردگار جو عدل و انصاف کا سرچشمہ ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی سزا ملے گی تمہیں، اس کے اوپر مواخذہ ہوگا تمہارا۔ یہ ایمان کے ثمرات ہیں۔ جب یہ ایمان اور یقین دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ کائنات، اس بنانے والے نے، اس کائنات کو پیدا کرنے والے نے کہا اس کے اندر امن چاہتے ہو تو اللہ پر ایمان لاؤ۔ وہ اللہ، اس اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے
کہ اس کو ہر چیز میں یکتا سمجھا جائے، بے نظیر سمجھا جائے، بے مثال سمجھا جائے. لیسا کمثلہ شیء، کوئی بھی شے اس کی طرح نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد. تم جن کو پوچھتے ہو، تم جن سے مانگتے ہو، تم جن کے سامنے اپنے دامنوں کو پھیلاتے ہو، تم جن کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے ہو، قربانیاں پیش کرتے ہو، ناریل پھوڑتے ہو، بتاشے اور لڈو اور موتیاں اور چور اور پتہ نہیں کیا کیا مٹھائیاں پیش کرتے ہو، پھول اور پتیاں چڑھاتے ہو، تم بٹھا بٹھا کے پوچھتے ہو یا سلا سلا کے پوچھتے ہو، یاد رکھو لم یلد ولم یولد، یہ وہ نہیں ہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اللہ وہ ہے جس نے نہ کسی کو جنا ہے نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے. وہ پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے، لیکن وہ کسی کا باپ نہیں، وہ کسی کی ماں نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے. لیکن جن کو تم پوچھتے ہو وہ سب پیدا ہوئے ہیں. وہ کیا ہوئے؟ ہاں، وہ پیدا ہوئے ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو، وہ عزیر ابن اللہ ہو یا کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی رسول ہو، وہ پیدا ہوئے ہیں. یہ لوگوں جن کو تم پتھر ہو، کنکر ہو، آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، انسان ہو، جن کے سامنے بھی تم اپنے جھولیوں کو پھیلاتے ہو، جن کو تم اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، جن کو تم اپنی مشاکل کا، اپنے پریشانیوں کا اور اپنے سمسیاؤں کا سمادھان سمجھتے ہو، یہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، پیدا ہوئے ہیں. ان کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ عز و جل ہے. لیکن اللہ وہ ہے جس سے کسی نے جنم نہیں لیا ہے اور نہ ہی اس سے وہ کسی سے جنم لیا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کائنات میں احد، کوئی بھی اس کا برابری نہیں کر سکتا ہے. اس کے برابر نہیں ہے کوئی بھی اس کے برابر. اس کا کوئی ہمسر اور ساجیدار، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، جس کی بھی تم پوجا کرتے ہو، بڑے سے بڑی مخلوق کیوں نہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کیوں نہ ہو، اس کا کوئی ساجی، اس کا کوئی ہمسر. راضی رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر کی جتنی بھی مشینریاں ہیں جنہیں تم دیکھ نہیں رہے ہو، ان سب کو اللہ رب العزت راضی اور خوش کر دے گا. پھیپھڑوں کو خوش کرے گا، آنکھوں کو خوش رکھے گا، کانوں، یعنی ہر چیز اپنے حساب سے آٹومیٹکلی طور پر چالو رہے گی. جی ہاں، یہ نہ سوچو کہ صرف دوائیں تو اللہ، دوائیں بھی اللہ سے ہوتا ہے، لیکن اس حقیقی سکون اور حقیقی علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. جی جناب، چنانچہ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان، اللہ جب ہم نے ایمان قبول کر لیا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کس بات سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میری رضا اور میری خوشنودی کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عام طور پر اللہ رب العزت یہ بات بتا دی کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا. غلام بندگی، اسی کے سامنے جھکو، جیسا وہ کہہ رہا ہے اسی طرح سے کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر لو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات ادا کرو. اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، آپ اپنے کفیل کی، آپ اپنے باس کی ہر وہ بات جو وہ اس سے صادر ہوتی ہے یا اس کے پیغامات جو بھی نکلتے ہیں، آپ اس کو فالو کرو، آپ اس کے مطابق چلو اور اس کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارو. بتاؤ آپ کفیل آپ سے خوش رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اور جب کفیل آپ سے خوش رہے گا تو آپ کی ساری سمسیاں، آپ کے سارے مشاکل، آپ کی ساری مصیبتیں آٹومیٹک طور پر وہ حل کرے گا. بیوی کا مسئلہ ہو، بچوں کا مسئلہ ہو، کھانے پینے کا مسئلہ ہو، صحت کا مسئلہ ہو، کتنا بھی خرچ لگے، اگر آپ اپنے کفیل کے بہترین عامل ہیں، مزدور ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کفیل اگر اچھا ہے، اللہ کی قسم تمہیں موت کے منہ سے بھی چھڑانے کے لیے آخری جد و جہد اور کوشش کرے گا. عزیزان گرامی، میں نے ایک مثال دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، حالانکہ اس کے لیے کوئی مثال نہیں، سمجھنے کے لیے کہ ہم جو ہمارا کفیل ہے، جو ہمارا وکیل ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بہترین وکیل ہے، سب سے بہترین کفیل ہے، ارحم الراحمین ہے.
99 رحمتوں کا تنہا مالک ہے وہ مالک و مولا جس نے ہم کو تم کو بنایا ہے، پیدا کیا، پوری دنیا کو بتاؤ وہ 99 رحمتوں کا مالک ہے، مطلب 100 رحمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت پوری دنیا کے اندر اتاری ہے، جس کا نظارہ تم جانوروں میں، حیوانات میں، مرغیوں میں، مچھلیوں میں، بچوں میں، کچوں میں، بیوی میں، عورت میں، باپ میں، بیٹے میں، ماں میں، ہر جاندار چیزوں میں تم دیکھ رہے ہو۔ ایک رحمت کا نتیجہ یہ ہے۔ تو یہ عالم ہے کہ اگر کسی کے بچے کو بھلے وہ لولا لنگڑا کیوں نہ ہو، اس کے سامنے اگر ڈانٹ دو تو اس کا دل فوری طور پر گھبرا جاتا ہے، یا اس کے دل کے اندر ملال آ جاتا ہے، مار دو گے تو جھگڑا اور لڑائی ہو جائے گی۔ جس کی رحمتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ مرغی کا ایک چوزا اگر وہ کوے کی یا چیل کی آواز بھی یا آہٹ بھی محسوس کرتی ہے تو فوری طور پر اپنے پروں کو کھول دیتی ہے اور اپنے بچوں کو لے کر کے سکون کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ اور مجال کیا ہے کہ آپ اس کے بچے کو پکڑ لیں، کبھی اس کے بچے کو پکڑنے کے لیے جائیں تو آپ کے اوپر وہ مرغی جھپٹا مار کے دوڑتی ہے، آپ سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ وہ جانتی ہے کہ میں تو اس کے مقابلے میں ایک حقیر سی چیز، یہ مجھے پکڑ کے چھری سے ذبح بھی کر سکتا ہے، لیکن نہیں، اس وقت اپنے بچے کی محبت میں، اس کی سیفٹی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنے سے کئی گنا طاقتور کے سامنے وہ بالکل شعلہ بن جاتی ہے، وہ بالکل ننگی تلوار بن کر کے حملہ کرتی ہے۔ دیکھا ہے آپ نے کہ نہیں دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب اس مالک و مولا نے ایک حقیر سی چھوٹی سی بیچاری ننھی سی مرغی کے اندر یہ طبیعت رکھی ہے، یہ محبت رکھی ہے، تو جو ارحم الراحمین ہو، پوری کائنات کو بنانے والا، سب کو کھلانے والا، گالی دینے والے کو بھی، اس کی حمد و ثنا پرشنسا کرنے والے کو بھی، سب کو دینے لے، وہ کیوں اپنے عیال کو، اپنے پیدا کی ہوئی مخلوقات کو کیوں وہ اس کے اوپر ظلم کرے گا؟ اسی نے کہا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لوگ تو خود اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ جو فتن و فساد تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ نے نہیں پیدا کیے ہیں، یہ تمہاری شرارتوں اور بدماشیوں کا نتیجہ ہے۔ تمہاری شرارتوں کی وجہ سے یہ پوری دنیا کے اندر فتن و فساد بپا ہے۔ تم شریر ہو، بدماش ہو، تم نافرمان ہو، تم اللہ عز و جل کی فرمانبرداری نہیں کر رہے، اس لیے پوری دنیا کے اندر فتن و فساد پیدا ہوا ہے۔ اگر امن چاہتے ہو اس اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ، صرف اللہ عز و جل کی عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ایک چیز میں بتاؤں امن کے لیے، سکون کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت، کلمہ توحید کے بعد ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر کے بھلے برے ہونے پر ایمان۔ آدمی جو کتنی بڑی چیز ہے، آج کل کے نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، یا بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، ذرا سا کہیں دھچکا لگا، نوکری گئی یا چھوکری گئی، یہ بھی ایسے والے بھی ہیں، نوکری گئی اس پر بھی خودکشی، چھوکری گئی اس پر بھی خودکشی، ہاں جناب عالی فیل ہو گئے، جا کے ٹرینوں کے نیچے سو گئے۔ کیوں؟ یہ کیوں مایوسیاں اور قنوطیت؟ یہ مایوسی کا انہوں نے علاج موت میں ڈھونڈ رکھا ہے، حالانکہ زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، ایک گفٹ ہے۔ یہ نہایت ہی بددل اور بد دماغ لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ذرا سا نمبر کم آیا تو جا کے ٹرینوں کے نیچے سو گئے، یا خودکشی کر لی، یا زہر پی لیا، یا پنکھوں سے لٹک گئے، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ کسی لڑکی نے دھوکہ عورت نے دے دیا، اولاً دھوکہ کیوں دے گا؟ جائز طریقے سے، جائز راستے سے آؤ گے تو کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے، ناجائز راستے سے آؤ گے تو ٹھوکریں تو لگیں گی۔ ارے جو آپ کے لیے سڑک بنائی گئی ہے، پک سڑک بنائی گئی ہے، سیمنٹڈ ہے، یا وہ جناب عالی بہترین روڈ بنے ہوئے ہیں، اگر اس راستے سے آؤ گے تو آپ کو ٹھوکر کبھی نہیں لگے گی، لیکن دائیں بائیں جہاں کنکڑ اور پتھر ہیں بڑے بڑے، وہاں سے آؤ گے تو ضرور ٹھوکر لگے گی، ضرور منہ کے بل گرو گے، اور ضرور کانٹے چبھیں گے، ضرور زخمی ہوگے، ضرور تمہارے ہاتھ اور پیر ٹوٹیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو جو جائز راستہ اسلام نے بتایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اس راستے سے آؤ گے تو کبھی دھوکہ نہیں۔ تو کسی نے دھوکہ دے دیا تو جناب عالی خودکشی کر لیا اپنی کر۔ یہ کیوں؟ اگر ایک انسان کو یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، ہم اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم فیل ہو گئے، نو پرابلم، اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اچھے نمبروں میں پاس ہوں گے، اور محنت کریں گے۔ آج ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں ملا تو کیا ہوا؟
اس نے ہمیں آنکھیں تو دی ہیں، اس نے ہمیں ہاتھ تو دیے ہیں، اس نے ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے دماغ تو عطا فرمائے۔ اتنی ساری نعمتوں کے باوجود ہم کیوں جائیں اپنے آپ کو ہلاک کرنے، کیوں جائیں اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے؟ قضا اور قدر، تقدیر کے اوپر ایمان رکھنے سے آدمی کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ فرشتے، ملائکہ حفظہ، فرشتوں کے اوپر ایمان۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک مومن کو، ایک انسان کو اگر یہ پتا ہو کہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کرے ہیں، کیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہاں تک کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، اگر اسے وہ علم ہو، یقین ہو، تو وہ کبھی خودکشی یا کبھی برائیوں کی طرف جا سکتا ہے۔ اطمینان رہے گا، اس کو سکون رہے گا کہ موت اور حیات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرے گا، وہ کبھی کسی سے نہیں گھبرائے گا، کسی مصیبت سے بھی لڑنے کے لیے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ سب یقین کے ثمرات ہیں اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائے، یہ اس کو پڑھو، اس کے اندر شفا ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہے کی بات نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شفا ہے، جو مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اس کتاب اللہ کو پڑھو، اس قرآن کو پڑھو، اس کے اندر تمہارے لیے راحت ہے، تمہارے لیے تعلیم ہے، تم سیکھو گے، تم جانو گے کہ اس کتاب کے اندر کیا موجود ہے، ہمیں کیسے اپنے قلب کو، اپنے دل کو سکون پہنچانا ہے۔ تمہیں پتہ چلے گا، تمہیں علم ہوگا، تمہیں جانکاری ہوگی، تم صحیح راستوں پہ چلو گے تو کبھی بھی فتن و فساد کے شکار نہیں ہوگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جو ہمیشہ ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 ٹائم کی نمازیں ہمارے اوپر فرض کی گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نماز ایسی ہی بس فرض کر دی گئی، اس کی کوئی مصلحت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے؟ میاں 24 گھنٹے آدمی اگر دن ہی دن رہے تو آدمی کبھی سوئے گا؟ اسی سعودی عرب کے اندر دیکھو، رمضان کا میں ابھی گیا مہینہ، دن رات ہو جاتا ہے اور رات جو ہے وہ دن ہو جاتی ہے، آدمی کو چین اور سکون کہاں؟ اگر گورنمنٹ پابندی نہ لگائے کہ اتنے بجے دکانیں بند کر دو، اللہ کی قسم لوگ باریاں لگا کر کے دن اور رات دکانوں کو کھولے رکھیں گے۔ اللہ نے یہ رات کیوں بنائی ہے؟ رات سکون قلب کے لیے بنائی ہے، اطمینان کے لیے بنائی ہے، سکن۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو ہم نے سکن تمہارے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو روزیاں کمانے کے لیے اجالا رکھا ہے، اور رات کو سکون حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن انسان اپنے ہاتھوں سے سکون کو برباد کیے ہوئے، 24 گھنٹے ڈیوٹی، ہاں جناب علی، باری لگی ہوئی ہے، شفٹ لگی ہوئی ہے، 8 گھنٹے وہ ڈیوٹی دے گا، 8 گھنٹے دوسری ڈیوٹی دے، رات اور دن کام، رات اور دن کا۔ اللہ نے اس لیے ہم کو نہیں بنایا، حتیٰ کہ اللہ رب تو یہ فساد، یہ بے قراری، یہ بے چینی کس نے؟ اللہ نے پیدا کیا؟ نہیں، ہم اپنے ہاتھوں، اپنی شرارتوں کی وجہ سے اس کے شکار ہیں۔ اللہ عز و جل نے 5 ٹائم کے لیے نماز ایک بریک ہے۔ اللہ اکبر، غور کریں آپ اس کے فلسفے پر، مشغول ہیں آپ، محنت کر رہے ہیں، اذان سنی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، بریک، آٹومیٹک طور پر بریک، محنت، پسینے، چلو پھاوڑے چھوڑ دو، کام چھوڑ دو، دکان بند کر دو، مکان بند کر دو، چلو وضو بناؤ، سکون کے ساتھ آرام سے مسجدوں کے اندر جاؤ، سکون۔ تمہیں گھر کے اندر بیٹھنا نصیب نہیں ہے آرام سے، گھر چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو بھی ہے، قرار نہیں ہے، جاؤ وضو بنا کے مسجد کے اندر تھوڑی دیر کے لیے سکون، 15-20 منٹ کے لیے بریک مل گیا ہے آپ۔ کتنا بڑا سکون کے ذریعہ ہے یہ نماز، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، آنکھوں میں۔ اور یہ ایک محاورہ ہے، یہ ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کے بچوں کو اللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، یہ میرے نور نظر ہیں، لختے جگر ہیں، جگر کا ٹکڑا ہیں، آنکھوں کا نور ہیں بچے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم اندھے ہو جاؤ گے تو یہ دکھائے ان سے روشنی ملے گی، نہیں، مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کی آنکھوں کو روشنی سے آپ کو پیار ہے، محبت ہے، آپ چاہت کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی کمزور نہ ہو، ایسے ہی یہ اولاد ہیں آپ کے لیے، آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں کا قرار ہے، سکون ہے، ٹھنڈک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یہ میرے آنکھوں کی کیا ہے؟ قرۃ عین فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ مسند احمد کی روایت۔ تو مومن نماز سے سکون حاصل کرتا ہے، صلاح جو اللہ رب العزت نے فرمایا، سکون ملتا ہے،
آپ بے قرار ہیں، بے چین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی پریشان ہوتے، کوئی آندھی طوفان کوئی بھی پریشانی آتی، کہتے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال ہمیں آرام پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ۔ کیا؟ اذان دو، نماز ادا کرو۔ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو بے قراری ہو، بے چینی ہو، کبھی بھی سکون نہ ملتا ہو، آپ وضو بنائیں، مصلی بچھائیں، اکیلے کہیں نماز کے لیے کھڑے ہو، جو بھی یاد ہے قرآن اللہ سے پڑھیں، رکوع میں سجدے میں اللہ سے لمبی لمبی دعا کریں، فٹافٹ والی نماز نہ پڑھیں، دیکھیں آپ کو سکون مل جائے گا۔ یہ علاج ہے، یہ اللہ رب العزت نے بتلایا ہے علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ مسلمان تو مسلمان، کافر مشرکوں کو بھی اس بات کا یقین تھا، اور آج بھی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر اس روایت میں آتا ہے کہ جب اذان کا وقت عین جہاد کے موقع پر، جہاد میں لڑائیاں چالو ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اب نماز کا وقت ہوتا تھا تو مشرکین کہتے تھے ارے بریک ہو رہا ہے، اب ان کی اس عبادت کا وقت آیا ہے جو تمام چیزوں کو چھوڑ کر یہ وہ عبادت کریں گے، یعنی نماز ادا کریں گے۔ یہ مشرکوں کو بھی پتا تھا، مشرکوں کو بھی پتا۔ کیوں؟ صحابہ نماز سے محبت کرتے تھے، صحابہ نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، صحابہ نماز کی پابندی کرتے تھے۔ آج تو ہم برسا برس اپنے ملکوں میں رہیں، ہمیں تو مسلمان ہی نہیں کوئی سمجھتا چل جائے گی، کیونکہ ہم نماز بھی نہیں پڑھتے نا، کافروں کے ساتھ رہتے ہوئے، غیر مسلموں کے ساتھ۔ ہمیں یقین، ہم نوکری کریں، ڈیوٹی کریں، کچھ بھی کریں، نماز آئی گئی چلیے کوئی بات نہیں۔ کل ہمارا ایک سعودی دوست ہے اسی سنائیہ کے اندر، وہ کل بتا رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کسی مذہب میں ایسا ہے کیا آپ کے ملک کے اندر کہ نماز نہ پڑھو تو بھی چلے گا؟ میں نے کہا نہیں، کسی مذہب میں نہیں ہے۔ بولے واللہ لیش، میں پھر کیوں یہ دیکھتا ہوں انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، یہ لوگ نماز بس کام پہ لگے رہتے ہیں، نماز کا بھی وقت ہوتا ہے اس کی، چند لوگوں کے علاوہ کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ لیش ما یصلون ہؤلاء هل فی مذہبہم یعنی اذا ترک الصلاۃ یجوز لهم، اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو ان کے لیے جائز، ان کے مذہب میں ہے کیا؟ ایسا تو کوئی مذہب بھی نہیں ہے، کیا ہو سکتا ہے یہ قبوری ہوں، مشرک ہوں، قبر پرست وغیرہ؟ میں نے کہا حتی عندهم لا يجوز ترک الصلاۃ، ان کے نزدیک بھی نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے کوئی بھی۔ ہمارے چاہے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان، بولے ہاں افغانی نماز پڑھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ اور بات ہے وہ جیسی نماز پڑھتے ہیں فٹافٹ جلدی والی کیسی بھی، لیکن وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ تمہارے انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، یہ لوگ نماز کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا یہ سستی ہے، کاہلی ہے ان کی، اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو صحیح بات ہے، آپ فجر کی نمازوں میں دیکھیے آپ کو سعودی لال اترے نظر آئیں گے، لیکن اپنا انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی بھائی کبھی نظر نہیں آتا جلدی، بہت کم شاذ و نادر اللہ کے بندے نماز پہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ملکوں کے اندر دیکھیے مسجدیں ویران ہیں، ہاں جناب اذان ہوتی ہے، ہماری مائیں بہنیں اپنے دوپٹے اپنے سروں پہ احتراماً ڈال لیتی ہیں، اور جیسے ہی اذان ختم دوپٹے غائب، اور پھر وہی چغلیاں، وہی گپ اور وہی شیطانیت شروع۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ بڈھے بیچارے لوز، ایک دم کمزور ضعیف، وہی لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، نوجوان تو گلے میں رومال باندھ کر کے اور گپے مار رہے ہوتے، ادھر ٹنکی پر، ادھر دکانوں پر، ادھر چائے کے، اور ادھر کھیتوں میں، ادھر کہاں کیا کرتے ہیں، بازاروں۔ کون نماز پڑھتا ہے؟ نماز کا کہاں اہتمام؟ لیکن ایک سعودی عرب کے اندر دیکھو ماشاء اللہ تبارک اللہ، دکانیں بند۔ ہمارے یہاں سوچتے ہیں آدھا گھنٹے دکان بند ہوگی تو کیا کمائی ہوگی، ہیں یہی سوچتے نا۔ یہاں نمازوں کے وقت دیکھ لیں آپ، ورکشاپ بند، دکانیں بند، سب بند، لیکن برکتوں کی ریل بیل ہے۔ ہم اپنے ملکوں کو چھوڑ کر یہاں آ کے دولتیں کما رہے ہیں، جہاں نماز کے لیے اتنا بریک دیا جاتا ہے، ظہر کی اذان ہو بریک، عصر کی نماز ہو بریک، عصر مغرب کی اذان ہو بریک، عشاء کی اذان ہو بریک، کتنی بریکس ہیں ماشاءاللہ، اور 15 20 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، اور بعض چالاک عامل جو ہوتے ہیں اپنے کفیلوں کے تحت جو کام کرتے ہیں، ہاں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی اپنے گھر میں سنت نہیں پڑھیں گے، لیکن جب ڈیوٹی کا ٹائم ہوگا تو سنت بھی پڑھیں گے، نفل بھی پڑھیں گے، 2 5 10 منٹ اور لیٹ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ نماز یہ امن اور سکون کا یہ ذریعہ ہے، اس کو قائم رکھو گے اللہ تمہیں قائم رکھے گا، اللہ کے گھروں کو تعمیر کرو گے، آباد رکھو گے،
اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے گا، تمہاری آل اولاد کو آباد رکھے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ سعودی عرب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ بھی ہو ہر جگہ اچھائی برائی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بیچارے سعودی دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہیں یا آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہیں، فرشتہ ہیں، نہ، یہ بھی انسان ہے۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ سعودی غلطی کرے تو غلطی ہے، ہم وہی غلطی کریں تو غلطی نہ سمجھی جائے؟ بہت سارے ایسے ہمارے بھائی، ارے یہ سعودی کر رہا ہے، سعودی کر رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، سعودی کوئی جبریل امین تو نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے۔ یہ کیوں تم سوچتے ہو کہ سعودی غلطی نہیں کر سکتا، اور میں انڈیا کا، میں پاکستان کا، میں بنگلہ دیش کا، میں غلطی کروں تو میں فرشتہ ہوں؟ واہ رے واہ! کوئی بھی ہو وہ کعبے کا امام ہی کیوں نہ ہو، جناب علی کلکم آدم، وہ کعبے کا امام ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطاء، کل بنی آدم خطاء، آدم کے سارے بیٹے غلطی کرنے والے ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین غلطی کرنے والا بندہ وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ توبہ کرنے والا۔ غلطیاں کرو، ہو جاتی، لیکن اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے نہیں۔ کتنا اچھا فارمولہ ہے کہ رب نے غلطی کرو، اللہ عز و جل سے توبہ کرو، معافی مانگ لو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ تو توبہ کو قبول کرنے والا، غفور ہے، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جی ایک نہیں، دو نہیں، 1000 دفعہ تم غلطی کرو، 1000 دفعہ غلطی کرو، 1000 دفعہ توبہ کرو، رب ذوالجلال تمہارے توبہ کو قبول کرنے والا، معاف کرنے والا انشاءاللہ۔ توبہ کرو، استغفر اللہ، استغفار کثرت کے ساتھ، انشاءاللہ تبارک و تعالی خوش ہو۔ معافی مانگتے رہو اللہ رب العزت سے۔ اللہ کبھی کسی کو نامراد نہیں کرتا، کبھی کسی کو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ، اللہ کی رحمت سے نا امید، ہاں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ، اللہ کیسے معاف کرنا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ یہ وہ سلسلہ ہے، نماز یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ کنیکشن ہے جو 24 گھنٹے میں 5 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہیں لا کے کھڑا کرتی ہے۔ کہیں بھی رہو، جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہو، پانی کے اندر رہو، سمندر میں رہو، آسمانوں میں اڑو، رات کی تاریکیاں ہو، دن کے اجالے ہو، آؤ رب کے بارگاہ میں 5 ٹائم حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی، اللہ اکبر، یہ ہے سکون۔ ابھی کسی کو کامیابی ملے، اس کی مانگی ہوئی مراد ملے، چاہت ملے، خواہشات پورے ہوں، کامیابی اور کس کو کہتے ہیں؟ تو اسے سکون قلب حاصل ہوگا کہ نہیں حاصل ہوگا؟ کامیابی ملے گی، سکون ملے گا، فرحت و شادمانی ملے گی، خوشی ملے گی۔ آؤ نماز کے لیے میری ماں بہنوں، تم بھی سب آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ اذان کا وقت صرف دوپٹے رکھنے سے نماز نہیں، احترام کر لینے سے ہو گئے مسلمان نہ، بلکہ اٹھو، چھوڑ دو مجلسیں، جاؤ وضو بناؤ اور نماز ادا کرو، یہاں سکون ملے گا، یہاں سکون ملے گا، یہاں قرار ملے گا۔ تو عزیزان گرامی، آدمی اسی طرح سے ایمان کی مٹھاس پاتا ہے نماز کے اندر، اسی طرح صدقہ اور خیرات، صدقہ دینے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا اللہ کے نبی نیکی کی تعریف کیا ہے، کیا ہے ڈیفینیشن نیکی کی، کس کو کہتے ہیں نیکی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کوئی کام کر کے جب تمہیں خوشی حاصل ہو، کوئی کام کر کے جب تمہیں دل میں مسرت حاصل ہو، خوشی حاصل ہو، اسی کو نیکی کہتے ہیں۔ اور ہوتا ہے چلتے چلتے کسی کو آپ نے ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیا، چلتے چلتے آپ نے کسی کے ہاتھ میں چپکے سے بغیر کسی کے دیکھے ہوئے 10 روپے ہاتھ پہ رکھ دیے، دل کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ جی جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں سے پوچھ، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تداؤوا
डॉक्टरों को खिला खिला के तुम मर गए, लूट लूट के डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, उसी की जेबें उसी के मुंह तुम भरते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो सुनो हदीस सुनो, ये तुम्हें पता नहीं ना असल में है। तुम सोचते हो इन दवाओं में शिफा है, दवाओं में शिफा नहीं है। उन दवाओं में शिफा देने वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल है। जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा मुआलिज इलाज डॉक्टर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने मरीजों का मुर्दे की भी फीस वसूल करते हैं, मुर्दे की भी। ऐसे ऐसे थिएटर हैं, यानी क्या कहते हैं, ऑपरेशन थिएटर, ये थिएटर हॉस्पिटल्स हैं कि वहां ले जा करके मुर्दों को भी कहते हैं फीस बनाओ, पैसे लियो। है फोड़ा निकला हुआ है छोटा सा, वल्लाह यही देख लो, यही जो बड़े बड़े छोटे छोटे डिस्पेंसरियां कायम हैं, रुपए दो, वल्लाह खुशी से तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे, और तुम दुआ करेंगे, तुम्हारा मरीज अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब हो जाएगा। आप दुआओं को क्या समझते हैं? ला युरद्दुल क़द्र इल्ला दुआ, वो तकदीरें जो सुबह और शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखी होती हैं, जो टल नहीं सकती, अटल होती हैं। लेकिन प्यारे नबी हकीमुल उम्मत इमाम आज़म हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युरद्दुल क़द्र इल्ला दुआ, ये तकदीर भी बदल जाती है जब तुम अपने रब के सामने अपने हाथों को उठा लेते हो। अल्लाह को शर्म आती है खाली लौटाते हुए। हाँ जी, तकदीर में अगर मौत भी लिखी है जनाब, दुआ करो, अल्लाह मौत को भी टाल देता है। यार तकदीरें बदलती हैं, सुबह और शाम बदलती हैं, तुम्हारी दुआओं से बदलती हैं। सुकून चाहते हो ना, दुआ करो अल्लाह ताला से, दुआ करो। वो अरहमुर राहिमीन तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला, सुनने वाला है। अगर तुम्हारी मांगी हुई मुरादें नहीं पूरी करता है, फिर भी उससे खुश रहो, जरूर उसमें कोई ना कोई खैर है। वो मालिक व मौला जानता है कि ये चीज अगर मैंने मांगी हुई मैं अपने बंदे को दूंगा तो इससे कहीं ज्यादा नुकसान इसके लिए होगा, इसलिए वो तुम्हें वो चीजें नहीं देता है, उसके बदले कोई दूसरी चीज तुम्हें देता। यही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके बदले में अल्लाह ताला दूसरी भी चीज देता है, नहीं तो उसकी दुआ अल्लाह ताला अपने यहाँ महफूज कर लेता है। और जब कयामत का दिन होगा, ये नबी कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कयामत का दिन होगा और मोमिन के गुनाह ज्यादा होंगे, यहां तक कि ऐसा भी शख्स होगा जो जहन्नम में जाने का मुस्तहिक होगा, जनाब अली जी, जिसके अमाल इतने थोड़े होंगे कि वो जहन्नम में जाने का के करीब होगा, खौफजदा लरसता हुआ, कांपता हुआ कि वो जहन्नम में जाएगा। अचानक अल्लाह ताला एक चीज उठा करके उसके नेकियों के पल्ले पर रखेगा, उसकी नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। वो अल्लाह से कहेगा, बारे इलाहा मैं तो जहन्नम में जाने वाला था, अब ये नेकियां कैसे ज्यादा हो गई, कैसे बढ़ गई, अब तो मैं जन्नत में जाने वाला हो गया।
اللہ فرمائے گا دنیا میں تو مجھے بلایا کرتا تھا، دنیا میں تجھ مجھ سے دعائیں کیا کرتا تھا، دنیا میں تو مجھ کو پکارا کرتا تھا، مانگا کرتا تھا، لیکن بہت ساری مانگیں تھی جو میں نے پوری نہیں کی تھی، لیکن یہ میں نے محفوظ رکھی ہیں، آج یہ وہی بقیہ دعائیں ہیں جو تیرے کام آئیں۔ تو اپنے رب کو پکارا کرو، وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، چپ کے روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے اپنے مالک کو پکارا کرو، جہاں کہیں بھی رہو دعائیں کرتے رہو، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، ملک کے لیے، وطن کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرو، اپنی صحت کے لیے، اپنے سکون قلب کے لیے دعائیں کرو۔ یہ دعا بھی سب سے بڑی نیکی ہے اللہ کو۔ ایک ماں، دیکھو ماں ایک چھوٹی سی رحمت اللہ نے اس کے دل میں رکھی، لیکن بچہ پیچھے پیچھے چلنے والا، پھدکنے والا، چھوٹا موٹا، اماں ہاں بیٹا، اماں ہاں بیٹا، اماں، کتنا خوش ہوتی ہے بچہ جب بولنے لگتا ہے تو ماں کتنی خوش ہوتی ہے جب وہ ماں کہتی ہے، ماں ماں کہتا ہے، کتنا خوش ہوتی ہے، کلیجے سے لگاتی ہے، چومتی ہے، چک وہ پکار، اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، ادعونی، مجھے پکارو۔ ارے اے غیر اللہ کو پکارنے والو، اے پیروں فقیروں قبروں مزاروں درگاہوں چوکھٹوں سورج و چاند کے پجاریوں، ان کے پکارنے سے، ارے یہ تو واللہ بتلا رہا ہوں، یہ سننے کی تو میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ نور کی رحمتیں نازل فرمائے، میں ان کا قول نقل کروں کہ ایک شخص کو دیکھا کہ ایک قبر پر رو رہا ہے، چلا رہا ہے، مانگ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا، انہوں نے کہا کیا کر رہا ہے اس قبر والے کے ساتھ؟ کہا اتنے سال ہو گئے میں اسے پکار رہا ہوں، یہ میری پکار ہی نہیں سن رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت آ جائے گی، قیامت کی صبح تک تو اسے پکارتا رہے گا۔ ارے یہ تیری جواب تو جواب دینا ہے، یہ تیری پکار تک کو نہیں سن رہا۔ ایک یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا، اور آج ان کے نام پر روٹیاں سیکنے والے مفتیوں، مولویوں، علاماؤں، ملاؤں، کہاں گیا یہ عقیدہ؟ توبہ کرو، یہ سن نہیں سکتے، یہ اللہ درگاہ مزار شد علم چبوترے یہ سب ڈھونگ دھتورے ہیں، اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ توبہ کرو اس سے، یہ سب کھانے پینے کے دھندے ہیں، فلم ہٹ نہیں ہو رہی ہے، درگاہ پہ لے جاؤ، چادر چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ، سیٹ حاصل کرنا ہے، الیکشن جیتنا ہے، بابا کی چوکھٹوں کے سجدے کرو، پجاریوں کے پاؤں چومو، ہاتھ چومو، گاگر چڑھاؤ، چادر چڑھاؤ، اولاد نہیں مل رہی، ارے وہ مسٹنڈے بیٹھتے ہیں وہاں سے اولاد دیتے ہیں، اولاد نہیں مل رہی ہے تو درگاہ مزار شد علم چبوترے، ارے شرم کرو، حیا کرو، اسلام کو رسوا نہ کرو، نبی کے دین کو ذلیل نہ کرو۔ اللہ مالک الملک ہے، وہی ہر ملک کا بادشاہ ہے، کیوں پکارتے اللہ کو پکارو، ادعونی استجب لکم، رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ بولو سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ پھر اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ تمہارا بیٹا اگر تم صبح شام تمہارے پڑوسی کو پکارے تمہیں اچھا لگے گا؟ بولو، ڈھکے لات مار کے سمجھاؤ گے، نہیں مانے گا، لات مار چل، لگتا ہے کہ یہ پڑوسی کی اولاد ہے، تمہارا بیٹا ہے، پکار پکار کے تم ذلیل ہو رہے ہو، رسوا ہو رہے ہو، کٹ رہے ہو، پٹ رہے ہو، کچھ مل رہا ہے تم کو؟ ارے اس کو پکارو جو ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند رب ہے، تم کہیں بھی رہو گے تمہاری حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ جس نے سمندر کے اندر ظلمات در ظلمات، تاریکی در تاریکی، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی پکار سنی، اور جس نے مچھلی کے پیٹ سے پکارا اور کہا، کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیری ذات پاک ہے، تیرا کوئی ساجی اور شریک نہیں، لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں سوائے تیرے، تو پاک ہے ہر عیبوں سے، میں ظالم ہوں، اے اللہ میری فریاد سن لے۔ اس رب نے سنی، 50 دن کے بعد مچھلی کو کہا سمندر کے کنارے جا،
یونس کو زندہ جاوید بنا کر اللہ نے ساحل کے اوپر ڈالا. کوئی امید تھی نکلنے کی؟ سمندر، اور وہ بھی مچھلی کے پیٹ میں ہیں. اور تم جب کبھی مصیبت ہے، یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، اور ڈوبتی ہے. کوئی کشتی پشتی پار نہیں ہوتی، نہ کوئی چشتی کشتی لگا سکتا ہے. یہ سب ڈھونگ تھا تورے اس اللہ کو. یہ مذاق نہیں ہے. اللہ سے ڈرو، سکون قلب حاصل ہوگا. یہ ہے سکون قلب. نماز قائم کرو، صدقہ اور خیرات کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کو پکارو، دعائیں مانگو. یہ ہیں سکون قلب کے ذرائع. ان سے حاصل ہوتے ہیں سکون قلب. اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ رب کا فارمولہ ہے کہ دلوں کو قرار ملے گا. کس سے؟ اللہ کے ذکر سے. اللہ کا ذکر کرو، سکون قلب. بس اٹھتے بیٹھتے صبح شام اسی کو پکارو، دل کو سکون ملے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. آج کے اس پورے خطبے کا، 2 ہفتے کے خطبے کا نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ سکون قلب حاصل کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتاب اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور جناب عالی قضاء اور قدر تقدیروں پر ایمان، اور نماز قائم کرنا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، اللہ رب العزت کو پکارنا. یہی وہ چیزیں ہیں، اسباب ہیں چند، جس صدقہ اور خیرات کرنا جس سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے، امن ملتا ہے، چین ملتا ہے. شرک ہے، خرافات ہیں، نافرمانیاں ہیں، ان سے بربادیاں حاصل ہوتی. اللہ ہمیں ان تمام امور سے محفوظ رکھتے ہوئے اپنے احکامات، اپنے اوامر، اپنے نواہی، اور اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور نواہی اور ان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے. پوری دنیا کے انسانوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے. پوری دنیا کے انسان، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ انہیں اپنی شناخت، اپنی پہچان اور اپنی معرفت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا والوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے. امن و راحت کے سکون اور چین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے یہ دولت عطا فرمائے. اللہ ہمیں جو مریض ہونے شفایت عطا فرما، جو انتقال کر چکے انہیں کروٹ و جنت سے فرما، جو غریب ہیں، فقیر ہیں، اے اللہ ہم غریب اور فقیر ہیں، اللہ ہمیں مالدار بنا دے مولا. اور جو مالدار ہیں اے بار الہ انہیں تیری راہوں میں خرچ کرنے والا بنا دے مولا، انہیں صدقہ اور خیرات کرنے والا بنا دے مولا. اے اللہ کا جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے نگاہوں کا نور بنا دے مولا. اے اللہ ہمارے سینوں میں قرآن و سنت کی محبت کو جاگزی فرما دے مولا. اے اللہ مملکت سعودی عربیہ اور اس اسلامی ممالک کی حفاظت فرما مولا. اے اللہ یہاں کے سلطان، یہاں کے امیر، یہاں کے ملوک اور یہاں کے عمرہ، اللہ سب کو دین الہی، دین قرآن و سنت کے مطابق چلنے والا بنا دے مولا. اے اللہ مملکت سعودی عربیہ کی طرف ٹیڑھی نگاہ یا کسی بھی اسلامی ملک کی طرف دیکھنے والوں کو اللہ ہلاک و برباد فرما دے مولا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں خیر و برکت کی اور پوری دنیا میں خیر و برکت کا راج فرما دے مولا. اے اللہ امن و راحت عطا فرما مولا، سکون عطا فرما مولا. اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا. اے اللہ بارش نازل فرما مولا. اے اللہ ہم گنہگار بدکار ہیں، ہمیں نہ دیکھ. اے اللہ تیرے چرند و پرند، حیوانات، چھوٹیاں تک تیرے محتاج ہیں، پیاسی ہیں. اے اللہ ان کے لیے بارش نازل فرما دے مولا. اے اللہ زمین تپ رہی ہے، حرارت و گرمی کے شعلے اگل رہی ہے. اے اللہ اسے ٹھنڈا فرما دے مولا. اے اللہ آسمانوں سے بارشوں کے دہانے کھول دے مولا. اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا مولا. اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا. اے اللہ بارش نازل فرما مولا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد، قال الله تعالى في كلام المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأكرم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. Saya terus akan milik kalian. Nabi mengatakan yang atas. Allah rahim fatmah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.